اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام وہ نواسۂ رسول تھے کہ جنہیں کربلا کے بیابان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آپ کی اولاد اور آپ کے انصار و قربا کو بھی شہید کیا گیا اور عصمت و طہارت کو ننگے سر شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں پھیرایا کیا اور کوفہ و شام کے زندان کا قیدی بنایا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو حج عمرے میں تبدیل کرنا پڑا اور مکہ کو جلد سے جلد چھوڑ کر عراق کی طرف جانا پڑا۔ کاروان حسینی جب وادی عقبہ سے گزرا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے کارواں کو حکم دیا کہ یہاں سے پانی زیادہ بھر لیں اور پھر روانہ ہو جائیں۔ اب صحرا کا سفر طے کرتے کرتے کسی نے اچانک اللہ اکبر کہہ دیا۔ جب یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں گئی تو آپ نے پوچھا، اللہ اکبر کیوں کہا ہے؟ اس شخص نے کہا، قربان جاؤں آقا، کوفہ کے باغ نظر آ رہے ہیں، میں خوش ہوں کہ ہم کوفہ پہنچ گئے ہیں، اسی لیے میں نے اللہ اکبر کہا ہے۔ دوسرے نے کہا، ہم کئی مرتبہ اس راستے سے گزرے ہیں، یہاں پر کوئی باغ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے، خدا کی قسم، ہمیں تو گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، یہ باغ نہیں، لشکر ابن زیاد آ رہا ہے۔ اگر یہ دشمن کا لشکر ہے اور ہم سے جنگ کرے گا تو ہمیں ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یہ دائیں جانب پہاڑ کے دامن میں پناہ گاہ ہے۔ یہ حر کا لشکر تھا۔ کاروان حسینی غیر معروف راستے سے کربلا آ رہا تھا کہ ایک مقام پر حر بن یزید کو ابن زیاد ملعون کا خط ملا، جس میں اس نے حر کی مذمت کی اور کہا، تو نے حسین سے نرمی کا برتاؤ کیوں رکھا اور ان پر سختی کیوں نہ کی؟ جب یہ خط ملا تو حر خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے بعد کاروان حسینی پر حر نے سختی کرنا شروع کر دی، کبھی کارواں کو روک دیتا تو کبھی چلنے کی اجازت دیتا، سواروں اور معذرات عصمت اور بچوں کی سواریوں کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر چلنے کا حکم دیتا اور اپنے اختیار سے ان کو چلنے نہیں دیتا۔ اسی طرح سے کاروان حسینی ایک بنجر زمین پر جا پہنچا۔ چونکہ حر کو ابن زیاد نے کہا تھا کہ حسین اور ان کے کارواں کو بیابان میں روک لینا، یہی وجہ تھی کہ حر نے اس وادی میں کاروان حسینی کو روک لیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اصرار کیا، ہمیں آگے جانے دو تاکہ نینوا یا غزریہ میں پڑاؤ ڈالیں۔ لیکن حر نے اجازت نہ دی اور کہا کہ ابن زیاد نے مجھ پر جاسوس مقرر کر رکھے ہیں جو میرے رویے اور اعمال پر نظر رکھتے ہیں، اور اسی قسم کی زمین میں مجھے آپ کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا۔ اس زمین پر آتے ہی تمام کاروان حسینی کے دلوں میں ہیبت سی طاری ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ تو بتایا گیا، اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بس سواریاں بٹھا دو، نیچے اتر آؤ، یہی ہماری آخری منزل ہے، ہمارا خون اسی جگہ پر بہے گا، ہماری قبریں یہاں بنے گی، یہ وہی خاک اور زمین ہے جس کا نانا نے فرمایا تھا۔ کاروان حسینی یہاں اپنی سواریوں سے اتر آیا اور حر نے بھی مقابل میں ڈیرا جما لیا۔